اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 6 میں ہم نے دانتوں اور زبان کے حصوں کے نام پڑھے تھے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے وہ ویڈیو اچھے سے دیکھی اور سمجھی ہے تو آج کا لیسن آپ کو ذرا بھی مشکل نہیں لگا، اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، ضرور دیکھ لیجئے تاکہ ہم آگے جتنے بھی لیٹرز پڑھیں آپ ان کے مخرج کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ ہمارا آج کا لیٹر جسے اردو میں ضاد کہا جاتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کو ہم عربی میں ادا کرنا سیکھیں گے۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، کچھ لوگ اس کو داد پڑھتے ہیں، کچھ ضاد پڑھتے ہیں۔ یہ لیٹر مشکل ترین لیٹرز میں سے ہے، یعنی اسے اس کے مخرج کے ساتھ ادا کرنا اکثر لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے اور اس کے لیے کافی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کا مخرج اچھے سے سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ کئی بڑے قاری حضرات اس کو داد پڑھتے ہیں اور انہی میں سے کچھ بڑے حضرات اس کو رود بھی پڑھ رہے ہیں، اور دونوں نے اس پر اپنے دلائل میں رسالے بھی لکھے ہوئے ہیں، اور کئی جگہ پر تو ایسے بھی ہے کہ ایک دوسرے پر فتوے لگائے گئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ داد پڑھنا حرام ہے تو کسی نے کہا رود پڑھنا حرام ہے۔ حد تو یہ ہے کہ گلی محلے میں پڑھانے والی خواتین جو تجوید کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں نے انہیں رود پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اہل عرب کی تو ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان کی مقامی زبان ہے، لیکن کوئی بھی لینگویج جب ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتی ہے تو اس کو بولنے کے انداز میں کافی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے طرف کے لوگوں کی مقامی زبان نہیں ہوتی، انہیں اس کو سیکھنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور نہ ہی وہ ان کی عام روٹین میں بولی جانے والی لینگویج ہے۔ جیسے انگلش کو ہی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہم جتنا مرضی اچھا لینگویج کورس کر لیں لیکن پھر بھی ہمارا لہجہ، ہماری ٹون وہ بنتی نہیں ہے جو انگریزوں کی ہے۔ بالکل اسی طرح عربک میں ہے، لیکن عربی کے بارے میں ہم دل سے محنت کرتے ہیں کیونکہ بے شک ہماری لینگویج نہیں ہے لیکن ہمارا قرآن اسی زبان میں ہے۔ تو آئیں ہم سب سے پہلے اس کا مخرج دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ اگر آپ اسے داد پڑھتے ہیں تو پھر ایک بات کا خیال رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اسے بھی انشاءاللہ ہم ویڈیو کے آخر میں دیکھتے ہیں۔ مخرج کے بعد ہم اس کی ورڈز میں پریکٹس بھی کریں گے۔ اب اس کا مخرج کیا ہے؟ ہمیں دانتوں کے نام بھی یاد ہو گئے ہیں، زبان کے حصوں کے نام بھی یاد ہیں، تو اب ہم اس کے بارے میں ان شارٹ بات کریں گے۔ ہم نے زبان کے حصوں میں سے ایک نام پڑھا تھا حافۃ اللسان، جسے آسان لفظوں میں کہیں گے زبان کی کروٹ۔ اسی طرح دانتوں کے نام پڑھے تھے ہم نے اضراس۔ اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ دائیں سائیڈ کے حافۃ اللسان پارٹ کو، یعنی زبان کے دائیں کروٹ کو دائیں سائیڈ کی اضراس علیٰ کے ساتھ لگا دیں گے، اور پھر ہم اس لفظ کو بولیں گے رود رود۔ اب چاہے دائیں سائیڈ کے حافۃ اللسان کو دائیں ڈاڑوں کے ساتھ لگائیں یا پھر بائیں سائیڈ کے حافۃ اللسان کو بائیں سائیڈ کے اضراس علیٰ کے ساتھ لگائیں، مخرج سیم ہی ادا ہوگا، جہاں سے آپ کو آسانی ہو، لیکن لگانا اضراس علیٰ کے ساتھ ہے۔ اب آپ نے غور کیا کہ نہ تو یہ ضاد تھا، نہ ہی ضا تھا، نہ ہی داد تھا، نہ ہی رود تھا، یہ ایک مجہول سی وائس ہے جو ان سب کے درمیان کی ہے۔ نوٹ کریں اور ساتھ ریوائز کریں، رود رود رود۔ اب اس کی ورڈز میں پریکٹس کرتے ہیں، غیر المغروب مغروبی ولا الضالین مرر 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 الرلالۃ الرلالۃ۔ یہی اس کا صحیح مخرج ہے کہ زبان کی دائیں کروٹ کو اوپر والی دائیں داڑوں کے ساتھ لگا کر اس کو ادا کیا جائے۔ لیکن بالفرض اگر کوئی داد پڑھتا ہے تو پھر ایک بات کا خیال ضرور رکھیں کہ دال قلقلہ لیٹر میں سے ہے۔ جب آپ ضاد کو داد پڑھیں گے تو عربک ورڈز کے میننگ چینج ہونے کا رسک لیں گے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اس کو داد پڑھ رہے ہیں تو جب یہ ساکن ہوگا یا یہاں پر جب ہم سٹاپ کریں گے تو اس پر قلقلہ بالکل نہیں کرنا، کیونکہ یہ وہ دال نہیں ہے جس پر قلقلہ کیا جائے۔ اور اگر کوئی داد پڑھتا ہے یا دوسرا کوئی رود پڑھتا ہے تو ہمیں اس وجہ سے کسی کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کون سی بات ٹھیک لگتی ہے، اور ٹھیک بات کیا ہے کہ اس کو اس کے مخرج کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ہاں پھر وائس کو پروناؤنس کرتے ہوئے 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مجہول سی وائس پیدا ہوتی ہے جو ان سارے ورڈز کے بہت قریب ہے، یعنی
ضاد داد ضا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ انشاءاللہ امید ہے آج کا لیسن آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ کلاس میں نیو لیسن کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔